جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو عزت دینا چاہتا ہے، جب کسی گروہ کو، کسی قوم کو، کسی جماعت کو اپنے دست بازو کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس میں ایک جماعت کو پیدا کرتا ہے، ایک گروہ کو پیدا کرتا ہے جس کی اذانوں سے شبستان وجود پوری کائنات فرش سے عرش تک لرزنے لگتی ہے۔ وہ ایک نئی سحر کا آغاز کرتے ہیں، ایک نئی صبح کو طلوع کرتے ہیں۔ وہ صاحب جلال و جمال ہوتے ہیں، وہ نرم دم گفتگو ہوتے ہیں، گرم دم جستجو ہوتے ہیں، رزم ہو یا بزم ہو، وہ پاک دل و پاک باز ہوتے ہیں۔ وہ جماعت حلقہ یاروں میں ریشم کی طرح نرم ہوتی ہے، رزم ہو کو باطل ہو تو وہ فولاد کی طرح ہوتی ہے۔ اس کی اذان سے شبستان وجود لرزتے ہیں۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ اللہ اس جماعت کو تحفے کے طور پر بھیجتا ہے اپنی قوم میں، پھر وہ جماعت ایک فرقان بنا دی جاتی ہے، جو اس کی حمایت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ آ جاتا ہے، دو جہانوں میں کامیاب کہلاتے ہیں، اللہ کے شیر و دلیر کہلاتے ہیں۔ یہ پراسرار لوگ ہوتے ہیں، پراسرار جماعت ہوتی ہے، دو عالم سے کرتی ہے جن کے دل کو آشنائی اپنے رب سے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہوتی ہے جن کے لیے لذت آشنائی اپنے رب سے، اپنے رسول سے جن کا تعلق قائم ہوتا ہے، پھر وہ کائنات میں کسی چیز کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ان کی سیلف ریسپیکٹ، ان کی خودی اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ زمین سے لے کے عرش تک، زمین و آسمان، کرسی و عرش، ان کی خودی کی ضد میں ساری خدائی ہوتی ہے۔ وہ تقدیر کے پابند نہیں ہوتے۔ تقدیر کے پابند صرف جمادات و نباتات اور کیڑے اور مکوڑے ہوتے ہیں۔ وہ احکام الہی کے پابند ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے تقدیر کا شکوہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ خود تقدیر یزداں ہوتے ہیں، اس لیے کہ تقدیر نہیں لکھتا جب تک ان سے نہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اللہ جس قوم کو عروج دینا چاہتا ہے اس میں ایسی جماعت کو پیدا کرتا ہے۔ پھر جب اس قوم پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب دو جہانوں کی قیادت اس قوم کو دی جائے گی، پھر اس قوم کی اکثریت اس جماعت کو، اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے۔ تاریخ میں یہ مختلف ناموں سے ہر دور میں آتے رہے۔ میرے آقا سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دعوت کو لے کر اٹھے، کائنات میں فرقان بنا دیا گیا، جس نے آپ کی مخالفت کی تو جہانوں میں تباہ برباد کر دیا گیا، جس نے آپ سے عشق اور ذات اور محبت پہ اپنے آپ کو فدا کر دیا، اس کو زمانہ جاہلیت کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور انسانیت کے اعلیٰ ترین انسان، کائنات نے اس سے خوبصورت انسان نہیں دیکھے، جو صرف میرے آقا پر ایمان لانے اور اپنے آپ کو فدا کرنے کی وجہ سے وہ جب جماعت پیدا ہوتی ہے، کہیں وہ ابو بکر صدیق کے نام سے مشہور ہوتے ہیں، کہیں عمر فاروق کے نام سے، کہیں عثمان غنی سعید، کہیں حیدر کرار کے نام سے، کہیں عشرہ مبشرہ کے نام سے، کہیں بیت رضوان کے صحابہ کے نام سے، کہیں اصحاب بدر کے شہداء کے نام سے، کہیں فتح مکہ کے مجاہدین کے نام سے۔ ان کو جس نام سے پکاریں، یہ جماعت ایک ہی ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی وہ جماعت جو حلقہ یاروں میں ریشم کی طرح نرم بھی تھی۔ اللہ کا امر ان کے ذریعے نافذ کیا جاتا تھا۔ یہ زمین میں اللہ کی نشانیت ہے۔ ہماری پوری تاریخ اسلام میں، ہماری 1400 سال کی مسلمان تاریخ میں اللہ نے کبھی اس امت کو تنہا نہیں چھوڑا۔ جب کوئی ایسا آزمائش کا لمحہ آیا، جب کفار نے، وقت کے فرعونوں نے، وقت کے ابو جہلوں نے، وقت کے ابو لہب نے جب یہ کہا کہ یہ قوم تباہ ہو جائے گی، اس کو بچانے والا کوئی نہیں، آج ہم اپنی طاقت کے سامنے کبھی ہم لشکر لے کر آئیں گے اور بدر میں شکست دیں گے، احد میں شکست دیں گے، خندق میں شکست دیں گے۔ اور 1400 سال کی مسلم تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہر دور میں ہر روپ سے ان کا کفر بھی سامنے آتا رہا۔ کہیں یہ صلیبی فوجوں کی شکل میں سامنے آئے، کہیں ایسٹ انڈیا کی شکل میں سامنے آتے رہے، کہیں جعفر از بنگال، صادق از دکن کی شکل میں، منافقین کی شکل میں یہ سامنے آتے رہے، کہیں برٹش امپائر کی شکل میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، کہیں ہندو کانگریس کی شکل میں یہ ہندو بنیے کی ذہنیت کے ساتھ یہ ہمارے پاس مسلط اپنے ناپاک عزائم کے ساتھ مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے آئے۔ ہر دور میں اللہ نے جماعت پیدا کی،
جو اپنے وقت کا فرقان تھے، جو اپنے وقت کے صاحب بصیرت تھے، جو اپنے وقت کے خداگاہ و خدا مست تھے، جو وسط افلاک میں تکبیر مسلسل دیتے تھے، جن کی تکبیروں سے شبستان وجود لرزتا تھا، جو بندہ مومن کی اذا سے ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے، یہی بزرگ تھے ہمارے۔ صرف ایک شرط ہے جنہوں نے اندلسی دو جہانوں کی سرداری آپ کے لیے، شرط صرف ایک ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ بندہ مومن کی جو صرف اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، جو اقبال نے واضح کر دی، عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، عاشق رسول تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، خدا اس سے خود پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے۔ عاشق رسول کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر۔ عاشق رسول اقبال فرماتے ہیں تقدیر کے پابند جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ وہ بندہ آزاد، وہ مرد آزاد جو کائنات کی وسطوں میں تکبیر مسلسل دیتا، جس کی اذان سے شبستان وجود لرزتے ہیں، وہ بندہ مومن کی اذان سے پیدا ہوتی ہے۔ جو فرق ایک عام مسلمان میں اور ایک بندہ مومن میں، کہ عام مسلمان رسم اذان دیتا ہے، بندہ مومن کے پاس روح پلالی ہوتی ہے۔ اور پھر خشیت کا عالم، رب کے حضور درخواست پیش کرتے ہیں، اور یہ ایسا اقبال کا ایک شعر ہے کہ جس کے اوپر شاعری ختم ہے۔ اس وقت بھی ہندوستان میں ہزاروں لوگ دھاڑے مار مار کر روئے اس ایک شعر کے اوپر، لوگ خطرہ ہو گیا کہ جنازے اٹھ جائیں۔ اقبال کا جب یہ شعر پڑھا گیا، تو غنی از دو عالم من فقیر، میرے مالک آپ غنی ہیں دو عالم کے، میں ایک مسکین عاجز فقیر۔ تو غنی از دو عالم من فقیر، روز محشر ذرہائے من پذیر، قیامت کے دن میری ایک درخواست مان لیجئے گا، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، اگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا حساب کرنا اتنا ہی لازم ہے، از نگاہ مصطفیٰ اورا پنہا بگیر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپا کے میرا حساب لیجئے گا، میرے آقا کے آگے میں شرمندہ نہیں ہوں۔ مجھے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ میرے آقا میرے گناہوں کو دیکھ کر آپ کے چہرے پہ کوئی خفگی آئے۔ مسلمان تاریخ میں آج تک کسی مسلمان عالم نے اتنا بڑا دعویٰ نہیں کیا جتنا اقبال کر چکے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا سیدی یا مرشدی یا حبیبی، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کی نمائندگی نہیں کی، اگر میں نے اپنے کلام میں آپ کے عشق کو نمائندگی نہیں دی، اگر میں نے اپنے کلام سے عشق رسول کو نہیں پھیلایا اور آپ کی امت کا وفاداری نہیں کی، تو قیامت کے روز مجھے اپنی زیارت سے محروم فرمائیے گا، قدم بوسی سے محروم فرمائیے گا، مجھے ہلاک کر دیجیے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا جب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ روحانی تعلق اس کو نہ ہو، اس کو یہ ایمان ہو کہ میرے آقا اپنی رحمت سے کبھی جدا نہیں کریں گے۔ ممتاز مفتی اپنی کتاب لبیک میں لکھتے ہیں کہ جب 65 کی لڑائی ہوتی ہے تو مسجد نبوی کے خداموں نے، مسجد نبوی کے خادموں نے یہ خواب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بے چینی میں میدان جنگ کا لباس پہنے ہوئے، ذرہ اور تلوار ہاتھ میں لی ہوئی، اور اپنے ساتھ اصحاب بدر گھوڑ سوار دستے ہیں، اور فرما رہے ہیں چلو پاکستان پر حملہ ہوا ہے، ہم نے پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے سینکڑوں واقعات یہ سنائے بھی ہیں، کتابوں میں لکھے ہیں، اخباروں میں چھپے ہیں کہ کس طرح بھارتی طیارے آ کے جب حملہ کرتے تھے تو نیچے سبز پگڑی والے ایسے گھوڑ سوار جن کی تلواروں سے روشنیاں نکلتی تھی، وہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کرتے تھے۔ اس پاکستان کو چھوٹا نہ سمجھیے گا، کریں فدا کا امی وابی، قربان یہ سیدی آپ کے اوپر، میرے ماں، میرے باپ، میری جان، میرے مال، میری عزت، میری آبرو، میرا سب کچھ۔ یہ سوال نہیں کرنا کہ میرے آقا نے مجھے کیا دیا، سوال یہ کرنا میں نے اپنے آقا پر کیا فدا کیا، کیا چھوڑ دیا، کچھ نہیں باقی۔ صدیق کے لیے بس اللہ، اس کا رسول بس۔